دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو ملک اور قوم کے خیر خواہ ہیں. کسی بھی لحاظ سے جو آپ کو دینی یا دنیاوی تعلیم سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ تعلیم کے شعبے آپ نے اپنے قبضے میں لینے ہیں تاکہ لوگ جو تیار ہو کے نکلیں وہ آپ کے لوگ. اور یہ کوشش الحمدللہ اس وقت یہ سعادت جامعۃ الرشید کو حاصل ہے. پورے ملک میں جامعۃ الرشید نے بلکہ پورے بر صغیر میں برما، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، اس میں الحمدللہ جامعۃ الرشید نے اس طرف سوچنا شروع کیا ہے کہ بھائی ایک ہی چھت کے نیچے علماء بھی پیدا کرو، سائنسدان بھی پیدا کرو، فوج میں جانے والے آفیسرز بھی یہیں سے جائیں، ججز بھی یہیں سے جائیں. وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی یہی تھا. آپ کو پتا ہے کہ البیرونی کتنا بڑا سائنسدان تھا فلکیات کا، اور امام غزالی کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے مفتی تھے. یہ دونوں ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے پڑھے ہیں. نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے دو یار. اس وقت اسلامی تاریخ میں دینی مدرسے اور یونیورسٹیوں کا الگ الگ تصور نہیں تھا. اس وقت یہ تھا بھائی یہ سلیبس ہے، جیسے مختلف نصاب ہوتے ہیں نا، آپ نے کیمسٹری پڑھنی ہے یا آپ نے جناب فزکس پڑھنی ہے، آرٹس پڑھنی ہے، سائنس پڑھنی ہے، یہ ہوتا ہے نا. اسکول ایک ہی ہوتا ہے، کالج ایک ہی ہوتا ہے، شعبے مختلف ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مولوی الگ بنے گا، اس کا بالکل الگ ماحول ہوگا، اور ڈاکٹر اور حکیم اس کا بالکل الگ ماحول ہوگا. ایسا نہیں ہوتا تھا. ہر قسم کے علوم ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے پڑھائے جاتے تھے. بھائی آپ نے سائنسدان بننا ہے آ جاؤ، آپ نے عالم بننا ہے، محدث بننا ہے، مفتی بننا ہے، آپ آ جائیں. تو ایک ہی چھت کے نیچے سے فارغ ہو کے نکلتے تھے. یہ سائنسدان بھی، علماء بھی، ان سب کا لباس ایک جیسا ہوتا تھا، ان سب کا، کیونکہ ایک ہی جیسی تربیت ہوتی تھی نا. آپ البیرونی کی شکل دیکھ لیں، امام غزالی کی دیکھ لیں، آپ کو نہیں پتا چلے گا ان میں امام غزالی کون سے اور البیرونی سائنٹسٹ کون ہے. البیرونی کی بھی اتنی بڑی داڑھی، سر پہ پگڑی، جبہ، نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، لیکن چھت پہ بیٹھا رہتا تھا دوربین لے کے، خوردبین، ستاروں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا. 12 سال چھت پہ بیٹھا رہا ہے البیرونی. کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھلانے کے لیے بلایا، یار کھانا کھانے تو نیچے آ جاؤ. کھانا کھانے نہیں کرے، میں ایک اور دیکھ رہا ہوں، ذرا ستارہ دیکھ رہا ہوں. اور اس نے کرو ٹریگنومیٹری کی بنیاد رکھی ہے. کرو ٹریگنومیٹری اتنی مشکل ٹریگنومیٹری ہے کہ اس کی ایکویشن سمجھنا آج بہت مشکل ہے. عام طلبہ جو ہے نا، جو ٹاپ بھی کیا وہ، آپ ہم لوگ نے پوچھا ہے ان سے کہ یار ہمارے جو یعنی جو اساتذہ جو فلکیات جانتے ہیں، یار یہ ایکویشن بنی کیسے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. کہ ہے یہ بنی کیسے یہ نہیں پتا، اتنی مشکل ہے کرو ٹریگنومیٹری. تو یہ انہی کی کتابیں تو یورپ نے جا کے یونیورسٹی میں پڑھائی ہیں، تو یورپ نے ترقی کی ہے. تو 12 سال تک چھت پہ بیٹھا رہا ہے وہ. رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا. شکل سے پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مفتی کون ہے اور ڈاکٹر کون ہے، انجینئر کون ہے، پتہ نہیں چلتا، ریاضی دان کون ہے. آج 2 بندے بیٹھے ہیں، پتہ چل جائے گا یہ مولوی صاحب ہیں، اور یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کا اسٹائل ہی الگ ہوگا، ٹائی ہوگی، کلین شیو ہوگی، سگریٹ پی رہے ہوں گے رمضان میں دن دہاڑے. ہاں تبلیغ میں وقت لگا لیا یا کسی کے پاس بیٹھ گئے تو احترام کر لیا رمضان کا، روزے رکھنا شروع کر دیے. بالکل 1-2 راہیں الگ الگ شروع ہو گئی. تو اس کو واپس لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے. جامعۃ الرشید نے الحمدللہ یہ کام شروع کیا ہے. اس لیے جامعۃ الرشید کے خلاف نہ بولا کرو. اس لیے نہیں کہ میرا ادارہ ہے، اس لیے کہ ہم ان کی تمام تر پالیسیوں سے متفق ہیں، اور وہ الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام آج سے 50 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چلو دیر آئے مگر درست آئے. اب ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی بولو نا بھائی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ